شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام امت مسلمہ کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور الحمدللہ آج انگریزی تاریخ کا نیا سال ہے، 1 تاریخ ہے، اور ہمارا بھی یہ جتنے بھی سال وغیرہ آتے ہیں، نئے سال پرانے سال جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے، جنوری بھی اللہ کا ہے، محرم بھی اللہ کا ہے، اور ہندی مہینے بھی اللہ کے ہیں۔ تمام مہینے، ایام، وقت، لمحات، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن لمحہ کی تو بہت اہمیت ہے، لمحے کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن میں لمحے کے بارے میں بتایا، زمانے کے بارے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، لمحے کی قسم، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان کیا ہے، بہت نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، زوال پذیر ہے، جہنم میں جانے والی۔ تو وہ وقت، وہ لمحہ اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لمحہ ہم گزارتے کیسے، وہ سیکنڈ ہمارا گزرتا کیسے۔ اچھا گزرا تو اچھا ملتا، برا گزرا تو برا ملتا۔ آج کے وقت میں آج 1 تاریخ ہے، اور آج سے پہلے رات سے لے کر ابھی تک کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو شراب کے نشے میں دھت ہوں گے، اس کا بھی وقت گزرا، اس کے لیے بھی نیا سال آیا۔ اور جو لوگ اطمینان سے سوئے، صبح میں اٹھے، اس کا بھی سال نیا گزرا، شروع ہوا۔ اور جو لوگ گانے بجانے میں بھی مشغول رہے، اور جو لوگ تہجد کی نماز میں مشغول رہے، دونوں کا وقت گزرا، دونوں کا وقت گزرا۔ اور دونوں کے وقت کے گزرنے میں لوگوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بہت ہے، اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے کہ جس کا برے اعمال کے ساتھ گزرا اس کا بھی سزا اور جزا ہے، اور جس کا اچھے اعمال کے ساتھ گزرا اس کا بھی سزا اور جزا ہے۔ لیکن ایک بہت اہمیت والی بات میں بتا دوں، اس سے پہلے کہ میں تفسیر شروع کروں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اسلام کے نزدیک، شریعت کے نزدیک اس چیز پر بحث ہی نہیں کی جاتی جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس لیے کہ انسان کے بنائے ہوئی چیزیں ہیں۔ کیا بنائی ہوئی چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، شریعت نے نہیں فرمایا 1 جنوری مناؤ، 1 محرم الحرام مناؤ، نہیں فرمایا۔ اسلامک مہینہ ہو یا انگریزی مہینہ ہو، سب اللہ کے مہینے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ وہ انگریز کا ہے اور اللہ نہیں جانتا ہے اس کو، اللہ کے حکم کے بنا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو محرم بھی اللہ کا ہے، جنوری بھی اللہ کا ہے۔ غلط اعتبار سے اگر ہم اس کو منائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا حاکم ہے، وہ کیا کرے گا، تنبیہ کرنے والا ہے۔ اور اگر صحیح اعمال کے ساتھ ہم گزاریں گے وقت تو اس کا بھی جزا اور سزا اللہ دینے والا ہے۔ تو اس لیے جیسے کہ ہمارے نزدیک اگر کسی صاحب کی اہمیت نہیں ہو تو ہم اس کے بارے میں گفتگو بھی نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور اس کے بارے میں چونکہ اہمیت نہیں ہے اس لیے کوئی گفتگو کوئی بات نہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تحت اگر زندگی گزاریں گے تو اس سب کی اہمیت دل سے ویسے ہی کٹ جائے گی۔ تو اس وجہ سے اس اہمیت پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شر و آفات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورۃ الاعلیٰ جو ابھی نماز میں بھی قرأت کی گئی، سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر چل رہی ہے، 2 والیوم مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ، تیسرا والیوم ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیا کیجئے اگر نصیحت کرنا مفید ہوتا ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، وہی شخص نصیحت مانتا ہے جو ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو شخص بد نصیب ہو وہ اس سے گریز کرتا ہے، بچتا ہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، اور جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ اس میں مر ہی جاوے گا اور نہ جیے گا، مطلب ایسی آگ ہوگی نہ تو زندگی بخشے گی نہ تو موت دے گی، بیچ میں پریشان کرتے رہتے گی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ،
بامراد ہوا جو شخص پاک ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا رہا۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بلکہ تم اپنی دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت بدرجہ بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہ مضمون اگلے صحیفوں میں بھی ہے۔ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے میں بھی ہے۔ یہ سورۃ اعلیٰ کے خاتمہ کی آیات ہیں۔ گزشتہ آیات میں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی تھی اور اطمینان دلایا گیا تھا کہ آپ کو قرآن کریم جتنا جتنا نازل ہوتا جائے گا یاد کرا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے دل میں یہ خطرہ نہ لائیں کہ کہیں وحی الہی میں کچھ بھول نہ جاؤں۔ پھر یہ بھی بشارت دی گئی تھی کہ جس طرح قرآن کا یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، اسی طرح اس کا سمجھنا، سمجھانا اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ نیز اس وقت دعوت حق کے کام میں جو مشکلات حائل ہو رہی ہیں وہ بھی آسان کر دی جائیں گی۔ اب آگے ان آیات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید خطاب فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایسے انعامات فرمائے تو آپ دوسروں کو بھی فیض پہنچائیے اور دوسروں کی بھی تکمیل فرمائیے اور دوسروں کو بھی نصیحت کیا کیجیے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ نصیحت کرنا نفع دے گا اور آپ کے خیال میں مفید معلوم ہوتا ہے۔ تبلیغ اور تذکیر کا فرق۔ تبلیغ اور چیز ہے اور تذکیر اور چیز۔ تبلیغ یعنی حکم کا پہنچا دینا، یہ عام ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے، اور جو نہ مانے اس پر حجت تمام ہو جائے گی۔ اور رہی تذکیر جس کے معنی ہے یاد دلانا، سمجھانا، نصیحت کرنا، یہ اس وقت لازم ہے جب مخاطب کی طرف سے اس کا قبول کرنا مظنون ہو۔ تو منصب وعظ و تذکیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شخص کے لیے نہیں، ہاں تبلیغ و انداز، تبلیغ و انذار یعنی حکم الہی کا پہنچانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو اور عذر جہل و نادانی کا نہ رہے، اتنا باعتبار ہر شخص کے ضرور لازم فرض ہے، اور اس کو عرف میں تذکیر و وعظ نہیں کہتے بلکہ دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ تو یہاں ان نفعت الذکر تذکیر کے لیے شرط لگائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے علم و قرائن سے جس کے لیے تذکیر مفید سمجھیں اس کو تذکیر فرمائیں، ورنہ تبلیغ اور انذار تو سبھی کے لیے ہے۔ سمجھ میں آیا تبلیغ اور تنذیر کا فرق؟ تبلیغ اور تذکیر کا فرق۔ تذکیر کا مطلب ہے نصیحت کرنا اور تبلیغ کا مطلب ہے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا دینا۔ تبلیغ عام ہے، تذکیر خاص ہے۔ تبلیغ عام ہے، ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے۔ تذکیر کیا ہے؟ خاص ہے، وہ کسی کو دیا جاتا ہے جو اس کی سمجھ رکھتا ہو اور اس کے لیے مفید ہو۔ یہ پہلے سمجھنے والا انسان ہونا تذکیر کے لیے۔ نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے، آگے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت تو وہی شخص مانتا ہے جو ڈرتا ہے، یعنی سمجھانے سے وہی سمجھتا ہے اور نصیحت سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں تھوڑا بہت خدا کا ڈر اور اپنے انجام کی فکر ہو۔ واضح ہو کہ انسان تین قسم کے ہیں، ایک وہ جو دار آخرت اور اعمال کی جزا اور سزا کے یقین کے ساتھ قائل ہے، دو وہ کہ جو نہ یقین کے ساتھ قائل ہیں نہ منکر ہیں بلکہ کبھی تردد شک میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ نصیحت سے ڈر جاتے ہیں۔ اول قسم کے لوگ تو خوب ہی ڈرتے ہیں، اور قسم دوم کے بھی ڈر جاتے ہیں جب ان کے سامنے عذاب آخرت کی تصویر کھڑی کر دی جاتی ہے، اور ان دونوں فریقوں کو سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تیسرا فریق وہ ہے جو سخت معاند، سخت دشمن اور منکر آخرت ہے۔ ایسا بدنصیب اور کم وقت تو نصیحت سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔
ایسا بدبخت آخرکار جہنم کی آگ کا شکار ہوگا۔ بدن کا گوشت پوست آگ میں خوب جلے گا، مگر ارواح کی طرح ابدان بھی وہاں فنا نہ ہوں گے۔ جل کر پھر نئے بدن پیدا کیے جائیں گے، اور یہ زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ نہ موت ہی آئے گی کہ تکلیفوں کا خاتمہ کر دے، اور نہ آرام کی زندگی ہی نصیب ہوگی، بس ایسی زندگی ہوگی جس کے مقابلے میں موت کی تمنا کرے گا کہ یا اللہ میری موت آ جائے۔ العیاذ باللہ۔ کامیابی کسے ملے گی؟ آگے قد افلح من تزکا فرمایا کہ بلا شبہ بامراد اور کامیاب ہوگا جو پاک ہو گیا۔ اب یہ پاکی عام ہے۔ اول قسم کی پاکی کی نجاست ظاہرہ سے نیز ناپاک کپڑوں سے عام ہے کہ وہ حقیقتاً ناپاک ہوں کہ ان پر نجاست لگی ہو، یا حکماً کہ مال حرام سے بنائے گئے ہوں یا نامشروع ہوں، جیسا کہ مرد کے لیے ریشم یا زری گوٹا یا فساق و فجار کی وضع و تراش ہو، پھر جسم کو حکمی نجاستوں سے بھی پاک کیا جاتا ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ چیز بالکل پاک ہے جو حرام سے بچا ہوا۔ اب جیسے کپڑا ہم پہن لیا تو حرام اور حلال کی تمیز ہونا ضروری ہے کہ حرام کس کو کہتے ہیں اور حلال کس کو کہتے ہیں۔ حرام کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اس کو نہیں کرنا۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے کہ اس کو کرنا۔ آج کے وقت میں سود حرام ہے، کبھی بھی شریعت میں سود حرام رہا اور ہے اور رہے گا۔ اسی طرح سے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا حرام ہے، اور فکسڈ ڈپوزٹ کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ لون کا اماؤنٹ حرام ہے، فائنانس کرانا حرام ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ فائنانس ہم کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ سود میں وہ آ جاتا ہے، انٹرسٹ میں وہ آ جاتا ہے، اور انٹرسٹ میں 70 طرح کے لوگ کیا ہیں، معاندانہ کردار کی وجہ سے جہنمی بنتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ سود دینے والا، لینے والا، دیکھنے والا، سہنے والا، اس کے بیچ میں آنے والا، جانے والا، یہ 70 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو اس سود میں شامل ہیں۔ یہاں تک کہ وہ بندہ بھی شامل ہے جو ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہو اور دو لوگ آپس میں، اس کا کسی سے کوئی جان پہچان بھی نہ ہو، اور دو بندہ آپس میں بات کر رہا ہو کہ اس میں اتنا انٹرسٹ ملے گا، اس میں اتنا انٹرسٹ ملے گا، اور وہ بندہ سن رہا ہے، اور اس بندے نے اگر اس کو منع نہیں کیا اور چلا گیا تو یہ سمجھ لیے وہ بھی سود میں شامل ہے۔ سود کی اتنی خطرناک معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا جتنی بھی چیزیں ہیں، کتنے لوگ تو آج کے وقت میں ان سے ملواتے ہیں جا کر جو بیار میں پیسہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو ضرورت ہے دے دو۔ تو طے بات ہے کہ ہم جو ہے نہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں بھلا کر دیا جبکہ حرام کام کیا، جس طرح سے شادی میں فضول خرچ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ فریج دے دیتا ہے، کوئی فلاں دے دیتا ہے، کوئی فلاں دے دیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ اسلام میں شادی سادی ہونا ضروری ہے، اسلام میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، اور یہ جو کام ہو رہا ہے جہیز کا لین دین، جہیز ایک لعنت ہے اور حرام ہے، اس کے باوجود ہم کیا کہہ رہے ہیں، بھلائی ہو جاتا کسی کا، ارے کچھ کر دو اس کی مدد۔ حرام کام میں مدد یہ جان لیجیے ناجائز اور حرام ہے۔ آپ کے پیسے فضول کے جا رہے ہیں، اور فضول کے جانے کے باوجود اتنا سمجھ لیجیے آپ اپنے لیے آگ کا شعلہ تیار کر رہے ہیں کہ ہم جلنے کے لیے کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام تر حرام کام، تمام تر حرام چیز، یہ تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر ایک حرام پیسے کا اگر خون بن گیا تو آپ سمجھ لیجیے اس خون کو دھلنے کے لیے زندگی گزر جائے گی، لیکن وہ تزکیہ نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اگر حرام پیسے کا ایک کپڑا پہن لیا تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ نسل میں آپ کا کپڑا ہو یا آپ کا خون ہو، اس نسل میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر اس خون کا اثر ہوگا۔ جب اس خون کا اثر ہوگا تو آگے آپ اندازہ لگا لیجیے، جس طرح سے آج کے وقت میں یہ کہا جاتا ہے مقولہ کہ ہم سے پہلے کے جتنی بھی نسلیں تھیں وہ ہم سے اچھی تھیں، تو یہ آپ جان لیجیے ہمارے بعد کی نسلیں ہم سے زیادہ خراب۔ اس کی وجہ کون بنے گا؟ اس کی وجہ ہم بنے گا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عقائد باطلہ سے پاک ہو اور عقائد حق کا دل پر نقش ہو، پھر برے اخلاق سے بھی پاک ہو، جیسے زنا، چوری، جھوٹ، دغا بازی، کینہ، حسد، حب شہوات، فاسد وغیرہ۔ حرام پاکی
حاصل کی ہو، تمام چیزوں سے پاکی حاصل کی ہو، جس کے لیے توبہ، ندامت، استغفار، آنکھوں کے آنسو اعلیٰ درجے کے بمنزلہ صابون کے ہیں۔ یہ توبہ جو کرتے ہیں نا، جس طرح سے کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو صابن اس کے لیے کافی ہوتا ہے، جس کے لیے کپڑے کو صاف کرنے کے لیے، اسی طرح سے گناہ جو ہے کیا ہے، گندگی ہے، ان تمام کے لیے صابن کا کام کرتا ہے توبہ۔ توبہ ایسا کرنا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اب دل سے توبہ کرنا ہے، آئندہ نہ کرنے کی قسم کرنا ہے اللہ سے، انسان سے نہیں، اللہ سے۔ اس وجہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا، تو آپ اندازہ لگائیے نبی ہونے کے باوجود 40 سال تک سجدے سے اٹھے ہی نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ 40 سال تک پڑھتے رہے۔ ہم 4 منٹ کا سجدہ کرنے میں تھک جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال سجدے میں رہے اور توبہ مانگتے رہے۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو آپ اندازہ لگائے صرف ایک غلطی ہو گئی، ایک بھول ہو گئی، بس صرف ایک بھول ہو گئی کہ وہ پھل کھا لیا، شیطان کے بہکاوے میں پھل کھا لیا۔ اس طرح کے نہ جانے ہم دن رات میں کتنی بے حرمتیاں اور کتنی بدعمالیاں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ تمام تر برائیوں سے ہماری حفاظت کرنا۔ تو پھر توبہ کیا ہے؟ صابن کا کام کرتا ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کے لیے ہم توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن اس وقت معاف کرے گا جب ہم آئندہ عزم کریں کہ ہم اب یہ کام نہیں کریں۔ پھر اتلاف حقوق، نجاست سے بھی پاک کرے، پاکی حاصل کرے۔ حقوق اللہ ہوں، جیسے فرائض، واجبات یا حقوق العباد ہوں۔ البتہ جو شخص قرآن سن کر جملہ عقائد خبیثہ اور اخلاق شنیعہ اور بد کرداری، افعال رذیلہ سے باز آ گیا، اس کے ساتھ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لیتا رہا، نماز پڑھتا رہا، یعنی صوم و صلاۃ کا پابند رہا، تو ایسا شخص بلا شبہ کامیاب اور بامراد ہوگا۔ مگر منکرین تو یہ حال ہے کہ وہ قرآن سن کر اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے موافق عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ دنیا کی لذات فانیہ جو ختم ہو جانے والی ہیں ان کو آخرت کی لذات باقیہ پر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر ہے اور پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے منکرین کو خطاب ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ یہ کامیابی اور بھلائی جس کا اوپر ذکر ہوا تم کو کیسے حاصل ہوگا جبکہ تم کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی اور یہاں کے عیش و آرام کو اعتقاداً یا عملاً آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دنیا حقیر اور فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت اس سے کہیں بہتر اور پائیدار ہے کیونکہ باقی اور دائمی ہے۔ پھر تعجب ہے کہ جو چیز ہر طرح سے افضل ہو اسے چھوڑ کر گھٹیا کو اختیار کیا جائے۔ تو آج کے وقت میں ہم نے گھٹیا چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہے، اصلی چیز کو چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس سورے پر یقین جمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الاعلیٰ کے خواص یہ ہیں کہ جس آدمی کو بواسیر کا مرض ہو وہ اس سورے کی تلاوت کرتا رہے، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن اس سورے کو لکھ کر گلے میں لٹکانے سے ہر آدمی ہر قسم کے آفات سے محفوظ رہے گا۔ حاملہ عورت کے پہلو پر پہلے مہینے میں یہ سورہ لکھی جائے تو اس حمل سے بچہ ہو جائے گا، وہ اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا مالک ہوگا، ذہن تیز ہونے کے لیے۔ یہ سورہ کے 3 خواص ہیں، 3 فائدے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ جو کچھ اس سورے میں ہم نے پڑھا اور سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے اور اپنے تسبیح خواہ بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور اپنے احکام کی ہم کو پوری اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو نصیحتیں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہیں ان پر ہم کو دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا اللہ۔ آخری سانس تک جتنے گناہ ہو چکے ہوں گے سب بخش دیجئے، اول بھی آخر بھی، بھولے سے کیے یا جان بوجھ کر کیے خطا ہو گئی، قلیل و کثیر، صغیرہ و کبیرہ، باریک اور موٹے، پرانے اور نئے، پوشیدہ و ظاہر، الہ العالمین ان سب گناہوں کو بخش دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے بنانے والے جناب شاکر صاحب
ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زوجہ محترمہ عطیہ صاحبہ مرحومہ ان کے لیے صدقہ جاریہ نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد ہادہ کے ذمہ دار جناب سلمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے جان میں، مال میں برکت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین میں تمام لوگ شوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے صدقہ طفیل ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں افعال خیر میں حصہ نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے کلفتوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو شخص جس محنت میں لگا ہوا ہے اس محنت میں برکت نصیب فرمائے، تمام تر حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، دنیا کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔